دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ خدایا محمد وآل محمد دا واسطہ محمد وآل محمد دے ذکر دی اس مجلس نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ خدایا محمد وآل محمد دے بے حساب عدل و احسان دا واسطہ بانیان مجلس ہذا، معاونین مجلس ہذا، محتممین مجلس ہذا، شریکان مجلس ہذا، مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ بہت بڑی دعا مگنا چاہنا، جڑا بندہ محتاج خدا ہے، محتاج دعا ہے، وہ آمین آکھے۔ جڑا بندہ خدا تو بے نیاز ہے، اندے نال شیعہ دی کسی دور وچ کوئی گل نہیں۔ خدایا محمد و آل محمد دے بے حساب فضل و کرم دا واسطہ مومنین جہان نو آپس وچ متحد فرما، مومنین جہان نو آپس وچ متفق فرما۔ سانو رل مل کے اپنے آخری وارث دا صحیح انتظار کرن دی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دیاں دعاواں دا صدقہ مالک میریاں دعاواں مستجاب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ جڑے بیٹھے ہو تھوڑا زور لاؤ چا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت باش پھر نام امیر دی گونج ہو جائے، نعرہ حیدری۔ اتنے خلوص نال صلوات پڑھو، رکیوں یا دعاواں ہونے قبول ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ تمہاری توجہ ہو گئی ہے کہ میں گزارشات شروع کر دیں۔ آج دی میری اس مجلس کا عنوان اقوال الثقلین فی فضائل الحسین۔ میں اپنی لیاقت کے مطابق آج ایک پوری مجلس سرکار حسین ابن علی تے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب دی توجہ دی خاطر میں پہلا جملہ فضیلت حسین دا جناب دے حوالے کردہ۔ میرے تو پہلے پڑھنے والے میرے بھائی ہیں، سارے نال پڑھتے بھی رہ گئے۔ جس جیسا میں کھڑا تھا، جس جیسا اندے معبود دی نگاہ جو دوسرا ہور نہ ہوئے اس آپ ابن حسین۔ ماشاءاللہ تاری بہت بڑی توجہ ہے۔ جڑے بیٹھے ہو یقیناً سنان واسطے بیٹھے ہو تے ایک قدہ ممبر شبیر تے نہیں آکھا جڑے بیٹھے ہو نیوے بیٹھے سن دے، یقیناً سن دے بیٹھے ہو۔ تھوڑی توجہ ودھاؤ، ایک جملہ جناب دے حوالے ہو چکر دیں۔ جڑا بادشاہ، جڑا شہنشاہ ظاہری حیاتی دے پہلے روز جھولے چ سم کے ہلکی جئی مسکراہٹ نال عرشی مریض نو زمین تے بلا کے ٹھیک کر کے بھیج چھوڑے اس حکیم مطلق نو حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ
توجہ فرماونا جو صاحبان علم ہو بھائی پوری محبت نال سن. حسین بلائے تے فطرس آئے، نانا محمد آئے فطرس نہیں آیا، بابا علی آئے فطرس نہیں آیا، ماں زہرا آئی فطرس نہیں آیا، حسن جیسا امیر آئے فطرس نہیں آیا. آیا اس واسطے نہیں جو پہلے کہیں سخی بلایا کوئی نہیں. میری ضمانت ہے، میرے کو حوالہ مانگ لو ہے. حسین ہلکا جیا اشارہ کیتا مسکرا کے فطرس نو بلایا، بلا کے جھولے نال پر مس کر کے حسین ٹھیک کیتا، ٹھیک کر کے بھیجیں دی ہوئی جاتے فطرس نو آکھا فطرس تو ہن ہے حسین دا نمائندہ، جا عرشیاں چ اعلان کر حسین دی طرفو. حسین بھی آد ہے اگر کسی زمین تے راہن والے نبی نو شفا دی لوڑ ہوئے تسا آ کے شفا دیندے ہو، اج تو بعد عرشیاں نو شفا دی ضرورت ہوئے تا حسین دا جھولا حاضر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ. ایک جملہ اور تعارف ہے حسین دا پچھلے بھائیاں دی خاطر. ایک جملہ، اللہ دی اس پوری کائنات وچ دو ہستیاں لا شریک ہیں، ایک ذات وچ لا شریک ہے، ایک صفات وچ لا شریک ہے. لا شریک ہستیاں میں دلائل نال ثابت کر سکتا. لا شریک کل دو ہستیاں، ایک ذات وچ لا شریک، ایک صفات وچ لا شریک. ذات دے لا شریک نو خدا کھویندا ہے، صفات دے لا شریک نو حسین کھویندا. جڑا بادشاہ عالم تنہائی ہے، عالم مسافرت ہے، عالم یکتائی ہے، عالم غربت ہے، مقتل دی زمین تے ایک سجدے نال نانے دا مسجود بچا لوے اس ساجد نو حسین. غور فرماؤ، مجلس حسین نہ لڑائیے نہ جھگڑائے نہ زدے نہ فسادے. ہر سال شاجی اسا لکھا روپے لینے ہیں کربلا سمجھاون دی خاطر. میں نے نہیں پتا میرے صاحب کیوں پڑھتے ہیں مجلساں، میرے ذہن جو فوکس کربلا ہے، لوگاں نو کربلا سمجھ چاہ گیا تا کربلا والے سمجھ چاہ گیا، کربلا والے سمجھ آگے تا کربلا والا دا اصل وارث سمجھ چاہ گیا. میرا یہ مقصد ہے. غور فرماؤ، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، زد نہیں، فساد نہیں، بس تھوڑی توجہ بڑھا کے ذرا محبت نال ایک جملہ سوچو. شریف بندے بھی ہیں، اشرف شہر بھی ہے، معلّہ کل دو ہے. جڑے چپ ہو تمہارے نزدیک ترائے محلے ہیں، بولو محلہ کتنے ہیں؟ محلہ کل دو ہے. ایک عرش محلہ، ایک کربلا محلہ. ایک خالق دا بنایا ہویا، ایک مخلوق دا بنایا ہویا، ایک ساجد دا بنایا ہویا، ایک مسجود دا بنایا ہویا، ایک مالک دا بنایا ہویا، ایک مملوک دا بنایا ہویا، ایک رائی دا بنایا ہویا، ایک ریت دا بنایا ہویا، ایک اللہ دا بنایا ہویا، ایک بندے دا بنایا ہویا. تیسرا معلّہ ساڑھے کسے امام بھی نہ بنایا. تیسرا معلّہ ہو ہی نہیں سکتا. معلوم ہویا معلّہ بنا من واسطے یا اللہ ہونا شرط ہے یا حسین ابن علی ہونا شرط. بھائی ماشاءاللہ یہ او بھی معلّہ گھبرانے تو نہیں پائے. میری بات سمجھ آ رہی جناب؟ ہے او بھی معلّہ، ہے اے بھی معلّہ. ممبر شبیر تے کھڑ کے سارے سمجھ جڑے پڑھے لکھے بندے جڑے مدارس سے دنیا چ گزر کے آئے ہیں، انہاں دی مجبوری یہی بن گئی ہے رضوی صاحب بے سادے ممبر تے کچھ ایسے جملے مشہور ہو گئے جو عوام نے عقیدہ بنا لے. انہاں جملہ تے ڈر دی وجہ تو کافی ساریاں گلاں لکا ویندے. ہن میرا دل ہے جو میں ایک جملہ تانوں سناواں. ہن کہیں دا پھیپھڑا پھٹے، کہیں نو ہارٹ اٹیک ہوے، گل سچ ہے. میں خالق تے سوال کیتا، کائنات دا معبود تے عرش نو معلّہ بنایا ہے میرا مالک، تیرے کتنے دن خرچ ہوئے؟ جنہوں گل سمجھ آوے انہوں بولنا چاہیے، جنہوں بات سمجھ آوے میرے بھائی انہوں بولنا چاہیے. میں ہن آیت پڑھن لگا بھائی. مالک رحمان تے جو عرش نو معلّہ بنایا ہے تیرے کتنے دن خرچ ہوئے؟ وہ فرمائے فی ستۃ ایام. وہ فرمائے میں عرش نو معلّہ بنایا میرے 6 دن خرچ ہوئے. اور کہیں نو ہارٹ اٹیک ہوئے میں کی میں لکاواں؟ جڑا بادشاہ 6 دن وچ معلّہ بناوے
اس نو اللہ آدھن جڑا 9 گھنٹے چ معلّہ چ بناوے اس نو حسین ابن علی سبحان اللہ سبحان اللہ مالک سلامت یہ تو عشق ہے تو وین بلند ہوئے میں فضائل کھڑا پڑھتا جڑا 6 دن نے معلّہ بنائے قرآن ہے بھائی فی 6 ایام وہ فرماتے ہیں میں 6 دن 6 ایام معلّہ بنایا جڑا 6 دن معلّہ بناوے اس نو اللہ دے جڑا 9 گھنٹے چا بناوے بولو تو صحیح وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ مالک ارشاد فرماتے ہیں میں عرش نو پانی تے معلّہ بنایا جڑا پانی تے معلّہ بنے انہوں عرش آ دے جڑا مٹی تے معلّہ بنے بولو تو صحیح اس نو کربلا کھویں دے آیت ایک اور پڑھا جناب دے چہرے ویکھاں قرآن دی رونا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی قرآن دی روح نال عرش والے معلّہ دی محمد ایک زیارت کی تھی تاری اپنی مرضی ہے بھائی تاری اپنی مرضی ہے میں پڑھ کے ٹور ونجا میری مجلس یاد رکھا ہے جتھے یاد آوے دعا ضرور کرائے عرش والے معلّہ دی محمد ایک زیارت کی تھی جڑا معلّہ محمد دی ایک زیارت دے قابل ہوئے انہوں عرش معلّہ کھویں دے تو جس معلّہ دی محمد ہر شب جمعہ زیارت کرے بولو تو صحیح ہے بولو تو جنہوں گل سمجھ پہ آندی جی اس نو کربلا معلّہ کھویں دے دوسری دفعہ محمد عرش والے معلّہ دی زیارت دی دعا ہی نہیں منگی ایک زیارت کی تھی اچھا میں پڑھتا ہوں جڑے پریشان ہو میں دعا پیا کرتا مولا امام حسین تو پریشانیاں دور فرمائے مجلس حسین نے علمی ذخیرے چی اضافہ کروائے معرفت چی اضافہ کروائے میں ایک اور جملہ آتا مرضی دے بندے تو پوچھو میں پڑھن تو بعد باسا ادھا پونا گھنٹہ باسا مرضی دے قاری مرضی دے علامہ مرضی دے فقیہ مرضی دے مجتہد تو جا کے پوچھ کے لائے ہو کوئی مذہب دی قید نہیں کہ شیعہ تو پوچھو نہ کہ مرضی دے جس ٹائم محمد معراج تے گئے شب معراج محمد گیا معلّہ دی زیارت کی تھی محمد جُتی نہیں لہائی میں تو لفظ آ گیا تو توجہ نہیں ہوئی چلو میں تدوین کر دینا جس معلّہ دی زیارت محمد جُتی پا کے کرے انہوں عرشہ کھویں دے جن دی لہا کے کرے اس نے کربلا معلّہ کھویں دے تے صرف محمد نہ تیرا 6واں امام میری پوری ضمانت ہے منبر شبیر تھے سرکار جعفر ابن محمد نہیں اگر دل کاری پیا تو سلوات تھوڑی اچھی چپڑ کچھ لکھا تیرا 6واں امام جڑا کربلا دی پہلی زیارت واسطے ہیں سرکار جعفر ابن محمد 14 معصومین دی لڑی چو معصومی کل دوئے جنہاں دا لقب صادق ہے یا پہلے محمد نو صادق کھویں دے یا میرے 6ویں امام نو صادق کھویں دے مگر دوہاں دے صادق ہونے چاہیے بنیادی فرق کیڑا جنہوں کافر صادق آکھیں انہوں محمد آدھیں تے جنہوں آل محمد صادق آکھیں اس نو میرا 6واں امام آکھاویں ایہو صادق امام جعفر ابن محمد جدہ کربلا دی پہلی زیارت واسطے میرا امام آئے نا دیکھنا میرے پاس ہے روضہ شبیر دی سرحد قریب آئیے آج جس مقام تے مسجد صاحب الزمان بنی ہوئی ہے میں خود زوارا مسجد صاحب الزمان پہنچائے میرا 6واں امام تیرے 6ویں امام نے سب تو پہلے جُتی لہائی ہے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ تاری محبت نو سلام بڑی محبت نال سن رہے ہو سیدہ دی امان چھوڑ جواب سننا امام دا مفضل سوال چکیتا ہے مالک میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربارے تو نویندہ ڈٹھا ہے منصور دے دربارے چویندے جُتی کڑاہ نہیں ملا ہے میں یا تانو مسجد دے سامنے جُتی لہیندہ ڈٹھا ہے نہیں راہ دے پہو رو ہونا بھائی مسائب پرسوں تو رضین مسائب والے پاسے ویندہ پہ میں فضائل کھڑا پڑتا یا مسجد کے سامنے جُتی لہیندے ہو باقی کوئی میں نے ایسا مقام نظر نہیں آیا جس مقام تے تسا جُتی لہو فتبسما
فضاحکا قلیلا، تھوڑا جا امام مسکرایا، تھوڑا جی نا امام مسکرا کے فرماتے ہیں مفضل میں کربلا نو کربلا سمجھ کے جتی نہیں لہائی بلکہ جنت کا ٹکڑا سمجھ کے جتی لہائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی میں تاں واسطے کھڑا ہوتا کربلا ونجو نالائن لہائی ویندی. اچھا ایک اور آیت پڑھ دیں، میرا بھائی بھی کوہ طور دا ذکر کردا پیا ہے، جتی کیتھ لہائی ویندی ہے؟ قرآن پڑھ دیں. یہ جواب قرآن تو لینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور تھے، آواز توحید ہے، یا موسیٰ فاخلعنا علیک فإنک فی واد مقدس طویٰ. موسیٰ جتی لہا کیونکہ وادی مقدس آ گئی ہے. تاری اپنی مرضی ہے بھائی، جنہوں گل سمجھا انہیں بولنا چاہیے میرا بیٹا. یا موسیٰ قرآن ہے بھائی، آیت ہی ہن روایت نہیں. یا موسیٰ میں ہن کرے سا اشارہ، ہر بندے واسطے وضاحت نہیں، وضاحت منگسو تاں بھی وضاحت نہ کر سک، ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی. یا موسیٰ فاخلعنا علیک، موسیٰ جتی لہا، موسیٰ نالین لہا کیونکہ یہ وادی مقدس ہے. جناب موسیٰ سوال چکیتا مالک رحمان یہ کیوں وادی مقدس ہے؟ عام پہاڑ جیسا پہاڑ ہے. آواز توحید ہے، یہ اس واسطے مقدس وادی ہے جو اس مقام تے تیرے رب دا جلوہ ظاہر ہونا. میں لفظ آکھ چھوڑا اس تو زیادہ میں آکھنا ہی کوئی نہیں. یعنی معلوم ہے کہ اس مقام تے کسے دے رب دا جلوہ ظاہر ہوئے، اس مقام تے جتی لہائی ویندی ہے، چاہے کوہ طور ہوئے چاہے کربلا ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنہیں سمجھے سلام، جنہیں سمجھ گئے ہو سلام ہے. ایک کربلا دی زمین جنت تو افضل نہ، روضۃ من ریاض الجنہ سانو سمجھاون واسطے معلّہ تو افضل ہے. پوری محبت نہ سننا. بسم اللہ. ایک کربلا دی زمین، ایک جاگیر کربلا دی معلّہ تو افضل ہے. اور میں یہ سوال اپنے استاد مرحوم قبلہ علامہ حسین بخش جارا صاحب سے کیتا بھائی، پوری توجہ نہ سننا. میں ہاتھ بننے میں کہا قبلہ جس ٹائم اسا عرش دی تاریخ پڑھتے ہیں پھر کربلا دی تاریخ پڑھتے ہیں، سانو کربلا عرش معلّہ تو افضل نظر آتی ہے. عرش معلّہ تک جبریل دی رسائی کوئی نہیں، محمد ایک زیارت کی تھی. یہ عرش معلّہ مفضول کیوں ہے، کربلا افضل کیوں ہے؟ اس بزرگ دی دلیل سننا. انہاں فرمایا میرا بیٹا یہ حیرت والی کہڑی گل ہے، کربلا نو یقیناً عرش تو افضل ہونا چاہیے. میں کہا کیوں؟ انہاں فرمایا عرش دی تاریخ پر پھر کربلا دی تاریخ پر. اے عرش اللہ نے محمد دے پسینے چ بنایا ہے، کربلا محمد دے خون نال آباد. توجہ فرمانا بھائی. یہ عرش مقدس، یہ عرش سبحان اللہ. بھائی میں راضی ہوں، پریشان نہ ہوئے کرو. بندے پریشان ہوئے جنت علی گل ہی سنیں گا. دعا منگ 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 کے منگوا 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 کے مومن تھک ویندے. چٹا ممبر تے پئی ہوندی، مولانا پریشان ہے، دعا منگتے پئے دعا قبول نہیں پئی ہوندی. اگر ظاہری لحاظ نال دعا قبول نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے کرو تے نہ دعا منگنی چھوڑی کرو. ایک میں ہو سکتا ہے مالک خود فرماوے ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا، تو پھر وہ جواب نہ دے گے. بندے دا وعدہ تھا نہیں، خدا دا وعدہ. خدا فرمائے تو میں نے بلا میں تمہیں جواب دے. اے ہو سکتا ہے جو ان دا جواب بندے دی سمجھ نہ آوے. ہر دعا کم سے کم ذخیرہ توحید وچ محفوظ ہوندی ہے، ان دا جواب معاشر دے میدان ضرور مل سی. یہ جڑیاں اہل سنت بھائی زیادہ تر جڑیاں دعاواں اپنی نماز وچ پڑھتے ہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک، یہ کہہ دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن دے بقول ابراہیم علیہ السلام نے 70 دعائیں منگیاں، 10 اج تک قبول نہیں ہوئیاں. تو پریشان کرنا مقصد نہیں بھائی، تاری معلومات اضافہ مقصد ہے. جی پوچھ لو مرضی دے بندے. ابراہیم علیہ السلام 70 دعائیں منگیاں،
70 چوں 10 اج تک قبول نہیں ہوئی. کدا کدا ظاہری لحاظ نال دعا نبی دی بھی قبول نہیں ہوندی. کدا کدا ظاہری لحاظ نال دعا نبی دی قبول نہیں ہوتی. ایک ایسی دعا ہے جیڑی دعا ہر نبی منگیے اللہ کہیں دی قبول نہیں کیتی. آپ کو تو سنا مچا چھوڑ سو جناب آدم تو لا کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دعا منگیے مالک رحمان جس جنت دا لالچ دے دے کے اسا عوام نو تیری مسجد تک لے آنے مہربانی فرما ایک دفعہ اس جنت دا نظارہ تا کروا چا. ہر نبی دعا منگی حور و غلمان ویکھنا چاہنے جنتی مخلوق ویکھنا چاہنے جنت دے محلات ویکھنا چاہنے عین الیقین دے عہدے تے فائز ہونا چاہنے ساری ڈٹھی ہوئی جو ہو سی عوام نو بیان کرنے چ آسانی ہو سی. مالک ایک دفعہ حوض کوثر دا چشمہ وکھا ہر نبی دعا منگی اللہ کہیں نبی دی دعا قبول نہیں کیتی. جناب آدم علیہ السلام تو لا کے جناب ابراہیم علیہ السلام تک نبی دعا منگتے رہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کے کعبہ بنا کے نال اسماعیل نو کھڑا کر کے ہاتھ دعا دے بلند کیتے. مالک رحمان میں عام نبی نہیں میں شجرۃ الانبیاء میں شیخ الانبیاء میں جد الانبیاء 2 معصومہ دا میں والد 2 معصومہ دا میں شوہر نالے تیرا خلیل دوست یار بیلی خلت دے ناتے میرے تے مہربانی فرما میری دعا تا قبول کروا مینو جنت تا دکھا. آواز توحید ابراہیم تیرے تو پہلے ہر نبی یہ دعا منگی ہے اے دعا مالک دی مرضی تو بغیر میں قبول کر ہی نہ سکتا. ابراہیم تسا جان دے نہیں جنت دا خالق میں ہاں مالک کوئی ہو. سبحان اللہ. جتنی گل سمجھ آئے اتنا بولنا چاہیے بھائی. جتنی گل سید آدی امان میں راضی ہوں بس تھوڑی توجہ بتاؤ. چلو جنت کا خالق میں ہاں مالک جملہ مکمل کرو. مالک کوئی ہو رہے میں ہوں آہستہ جی ایک جملہ کر جنت کا خالق میں ہاں مالک کوئی ہو رہے. فتعجب وتحیر جناب ابراہیم اپنے خالق دی معبود دی یہ گل سن کے تھوڑے متعجب ہوئے تھوڑے حیران ہوئے. وہ کائنات دا معبود یہ کیا فرما رہے ہیں جنت دا خالق تو ہے مالک کوئی ہو رہے. مہربانی فرما اس مالک دا تعارف کروا میں اپنی ریت جنت دے مالک دے حوالے کرنا چاہتا. میں سارا دن ہو دی راسی اگر میرا جملہ یاد رہے تو پھر دعا ضرور کرنا. میں اپنی ریت اس جنت دے حوالے کرنا چاہنا. ابراہیم مطالبہ کیتا میری پوری زمانہ دی وجہ پریشان پہ ہوں دے میرے تو حوالہ منگلوائے مولانا کتوں پڑھے. ابراہیم مطالبہ کیتا آواز توحید ابراہیم تیری ریت میں مالک دے حوالے کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ بعد فیصلہ. ہن تعارف سن لے خوش ہو بن جنت دا مالک او بادشاہ ہے جے قربانی دا وعدہ کر کے تیرا اسماعیل بچا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا جیو بھائی. جنت دا مالک او بادشاہ ہے جے قربانی دا وعدہ کر کے میرے تو بات پڑھن والے بڑے صاحب طرز خطیب ہیں بہت نقطہ دان خطیب ہیں میرے تو بات پڑھن والے میرے بھائی ہیں علامہ علی ناصر الحسینی تلہارا صاحب تشریف فرمائیں. انہاں دی ضیافت ایمانی دی خاطر اور جتنے حاضرین موجود ہو سنن واسطے کہ میلفی صاحب نے سننا ہے جناب دی ضیافت ایمانی دی خاطر میں چاہنا میں ابراہیم علیہ السلام نو جو خالق نے جنت دے مالک دا تعارف کروائے ایک جملے تعارف سنوانا چاہتا. نہ سنا ہو سی بھائی نہ سنا ہو سی ہاں ہاں بڑی بڑی دنیا پہ یہ پڑھن والی نہ سنا ہو سی. آواز توحید ابراہیم تے اج گل خود شروع کیتی ہے جنت دے مالک دی. تو کھڑا بھی ہے کعبے دے قریب نال تیرے کھڑا اسماعیل اگر آکھے تو میں خدا تینو جنت دے مالک دی ایک فضیلت سنواواں. مرضی ہے بھائی بندہ دی اپنی مرضی ہے خریداراں دی اپنی مرضی ہے کیا خرید کرنا چاہنا. جناب ابراہیم فرمایا مالک زبان تیری ہوئے لفظ تو تیرے ہوئے تے فضائل حسین دے ہوئے میں کی میں نہ سنا جو نسل میری ہے. آواز توحید ابراہیم تو اے سمجھتا ہے
میں خلت دے ناتے، میں دوستی دے ناتے تینوں اگ تو بچایا۔ گھبراندے پہ ہوتا میں چھوڑ دیا، میں نے تو آگے بڑی جلدی میں بھی چھوڑ سکتا۔ اچھا دو جملے سننا چاہتے۔ آواز توحید آئی، ابراہیم تو اے سمجھ دیں میں خلت دے ناتے دوستی دے ناتے تینوں اگ تو بچایا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ ابراہیم گل مالک کرے، ابراہیم تو اے سمجھ دیں میں خلت دے ناتے میں دوستی دے ناتے میں اپنا یار اگ چ بچایا۔ بولے او بندہ جس بندے دا عقیدہ میرے نال ملدا ہوئے نہ ملدا ہوئے انہوں چھٹیے نا ابراہیم، میں کدا ہی اگ نو گلزار بنا کے تینوں اگ چوں نہ بچاواں ہاں اگر تیرے سول وچ جنت دا مالک نہ ہوئے۔ سبحان اللہ مرحبا بھائی جیو صاحبان، میں کدا ہی تینوں اگ چوں نہ بچاواں ہاں اگر تیرے سول وچ جنت دا مالک نہ ہو گیا۔ میں حقیقت تینوں نہیں بچایا، میں حقیقت جنت دا مالک بچایا۔ معلوم ہویا ابراہیم علیہ السلام بچ گئے آگ تو حسین دی وجہ تو۔ سبحان اللہ بھائی، ایک فیصلہ کرنا اور پوری محبت نال فیصلہ کرنا۔ میں پھر ممبر شبیر تے چیلنج پیا کردا، کھڑا میں ممبر شبیر تے پڑھن تو بعد بہرا سا کوئی کمزور بات ممبر شبیر تے آج تک نہیں کی تھی، اگو توفیق منگیے پاک بی بی تو کوئی کمزور جملہ میرے منہ چوں نہ نکلے، سید آدھے اگو دعائیں میں کی تھی، میں کھڑا ممبر شبیر میں ضامنہ۔ ابراہیم نبی تے آگ گلزار ہوئی ہے زندگی چ ایک دفعہ۔ او بھائی جس بندے نو پتہ چل ونے کہ بجلی دیا تارا میں کچھ نہیں آدیاں، وہ تو روز محلہ کٹھا کر لے بھئی آؤ دیکھو بجلی میں کچھ نہیں آدی۔ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ جو چل گیا ہے کہ آگ میں کچھ نہیں آدی، دوبارہ آگ دے قریب ونجے نا گرمیاں دے موسم وچ مہمان آ ونجے نا، جناب سارا صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھ نال تندوری تاویں نا، بی بی روٹیاں لاویا، ابراہیم تندور تو دور باندھے ہے۔ پوری زندگی آگ گلزار ہوئی ایک دفعہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی جنت دے مالک دا نور اسماعیل چ منتقل ہو گیا۔ ابراہیم آگ دے قریب نہ گیا، میری طرف ہدیہ ہو گیا سارے مجمع دی خدمت جڑے بندے پوری توجہ اور محبت نال سن دے پئے ہو، اور جنہ بندہ نو پتہ ہے کہ ہدیہ ہوندا کیا ہے، تحفہ ہوندا کیا ہے، جناب دی خدمت وچ مرسیڈیز مسافر دا اے جملہ ہدیہ ہو گیا۔ معلوم ہویا ابراہیم نبی تے آگ گلزار ہوئی حسین دی وجہ تو، چونکہ سول وچ حسین آئی ابراہیم آگ تو بچ گئے۔ او دشمن حسین دا نہ کھا لنگر حسین دا، نہ کر ماتم حسین دا، نہ مار زنجیر حسین دے نام تے، مگر دشمن حسین دا کدا نہ کدا اس مقام تے ضرور چلا جس مقام تے سیدہ تے علم لگے حسین آگ بلدی پئی ہوسی۔ ماتمی حسین دے حسین دا نام چاہ کے آگ تے قدم رکھسن، آگ بجھ ویسی تینوں مذہب اہل بیت سمجھ آ ویسی۔ سول وچ حسین ہوئے آگ بجھ وے دیے، دل وچ حسین ہوئے آگ آج بھی بجھ وے دیے۔ سبحان اللہ۔ سول وچ حسین ہوئے جنہ دے منہ زبان ذکر علی دی امانت ہے، سول وچ حسین ہوئے اگ بجھ ویندی ہے، دل وچ حسین ہوئے۔ مینوں یاد نہیں پیا آندا میں کس مقام تے آکھیا ہے، اس جملے تے اس بندے داد نہیں دیونی جڑا بندہ بھا تو ڈردا ہے تے حسین تے بھروسہ کوئی نہیں۔ بھائی مینوں ممبر شبیر دی قسم ہے میں خود آگ دا ماتم کیتا ہوئے، میں خود کیتا ہوئے، چونکہ میں کیتا ہوئے لہذا جڑا مینوں یقین ہو سکتا ہے، دوسرے بندے نوں نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے سول وچ حسین ہوئے آگ بجھ ویندی، دل وچ حسین ہوئے، بولو آگ بجھ ویندی ہے تے ہاتھ بنی کھڑا نیاز حسین میری گل دا صحیح مطلب کڈھائے، میری گل دا غلط مطلب نہ لوائے، میں صحیح مطلب دی خاطر کھڑا پڑتا۔ ممبر شبیر تے میری پوری ضمانت ہے، اس اگ والے ماتم دی وجہ تو حسین دا ماتمی ابراہیم نبی تو افضل ہو گئے۔
ہو وہ پریشان، میں دلیل دینا، دلیل میرے کول کیا ہے؟ دلیل بھائی صرف اتنی ہے، ابراہیم نبی تے آگ گلزار ہوئیے ایک دفعہ حسین دے ماتمی دا جتھے دل کرے، اگ بجویں دی۔ اچھا میرا مالک، میں 1.25 لاکھ نبی ہیں چو واحد نبی ہاں، گھبران دے نہیں ہوتا، میں واحد نبی ہاں، جائیں تیرا گھر بنائے، جائیں بیت اللہ بنائے، جائیں کعبہ بنائے، ان اتنی مہربانی فرما میں جو ہاں ابراہیم میں نو نبی ہیں جو ذرا منفرد ضرور کر، میں نو نبی ہیں جو ممتاز ضرور کر، آواز توحید ہے ٹھیک ہے، میں تیرا یہ مطالبہ پورا کردہ، انج کر ابراہیم سرچا آسمان والے پاسے ویکھ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائیو سرچایا، رافع راسہ نحو العرش، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سرچا کے آسمان والے پاسے ڈٹھا، ابراہیم نبی نو آسمان تے ٹردے پھردے فرشتے نظر آ گئے، انہوں اصطلاح شریعت چکھا میں دے ملکوت سماوات دی زیارت کروانا، میری پوری زمانت سوائے زہرا دے پاک بابے دے واحد نبی جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ملکوت سماوات دی زیارت کروائی گئی۔ کون سمجھ سی کون نہ سمجھ سی جملہ، سارے کول کوئی آلہ تا نہیں ہوندا ڈاکٹراں دی طرح جڑا جسم نال لاؤں تے پتہ چل ونجے ٹمپریچر کتنا ہے، آکھی سارے کول آلہ ہے، میں جملہ پڑھنے تے جناب دے چہرے وکھنے، معلوم ہویا ابراہیم جیسے معصوم نبی دی نگاہ بھی ملکوت سماوات تک رک گئی، جنت نہ پہنچی۔ چل چل گھر بہ کے سوچ لو، بعد میں سوچ لو، ابراہیم جیسے معصوم نبی دی نگاہ ملکوت سماوات تک رک گئی، جنت نہ پہنچی۔ نبی سکتے ٹر گئے، کسے طریقے زمین تے کھڑے ہوں، ساریاں نگاہیں جنت تک پہنچیں، حوض کوثر تک پہنچیں، نبی سکتے ٹر گئے، زمانہ کروٹاں بدلتا رہا، سیکنڈ منٹیں چ بدلے، منٹ گھنٹیں چ بدلے، گھنٹے دنیں چ بدلے، دن ہفتے چ بدلے، ہفتے مہینے چ بدلے، مہینے سالیں چ بدلے، سال صدیاں چ بدلے، 10 محرم 61 ہجری شب جمعہ کربلا دا میدان، حسین اپنے سارے ساتھی کٹھے کیتے، حبیب جون آن ابو تمام سیدادی حسین دے سارے ساتھی کٹھے ہو گو، جس وقت سارے ساتھی حسین دے کٹھے ہو گئے، حسین ایک خطبہ پڑھا، آواز حسین ای حبیب میں آدم نہیں، میں نوح نہیں، میں یحییٰ نہیں، میں زکریا نہیں، میں تربیت ہاں حسن مجتبی دی، میں بیٹا ہاں علی و بطول دا، نبی سکدے ٹر گئے، جنت نہ ویکھ سکے، اگر میرے سارے ساتھی پسند کرو، میں حسین انگلی دا اشارہ کر کے دروازے کھلا کے اپنے ساتھیاں نو ایک دفعہ جنت کا نظارہ نہ کروانا، مرضی ہے جناب دی، اگر پسند کرو، اگر پسند کرو مرحبا، اگر پسند کرو میں حسین اپنے ساتھیاں نو ایک دفعہ جنت دا نظارہ نہ کرواواں۔ جس کتاب جو میں پڑھے میں کتاب تے چلو ناچا جانا مت کہیں دا بھلا ہوگی، آقائے محمد جواد ذہنی دی کتاب ہے، ان دے وچ کہ حسین اپنے سارے ساتھیاں نو جنت دا نظارہ کروایا، اس سارے ساتھی حسین دے سامنے کھڑ گئے، حسین انگشت سبابہ بلند کی تھی، سارے حجابات ہٹ گئے، جملہ اے ہے تے 4 لفظاں دا، 4 لفظاں تو بڑا جملہ نہیں، حسین ارادہ کیتا، حجابات ہٹ گئے، گناہگار نگاہیں معصوم جنت تک پہنچیاں، بس متحملی اتنے ہو، گناہگار نگاہیں جنت تک پہنچیاں، تے صرف حسین پہنچائیاں نہیں بلکہ ایک ایک نو تعارف کروایا، حبیب پہچان لے اے تیری جنت ہے، جاؤ نے تیری جنت ہے، آؤ نے تیری جنت ہے، ابو تمامہ سیدادی اے تیری جنت ہے۔ حبیب دے جسم چ لرزہ آیا، بھائی جی تاریخ خاطر ایک جملہ کہنا چاہنا، حبیب دے جسم چ زلزلہ آیا، جسم چ کپ کپی آئی، آواز حبیب آئی، حسین اگر اجازت ہوئی میں ایک سوال کرا، فرمایا کر سوال، ادھے مالک صرف اتنا سوال ہے، میں سنے تیرے نانے تو ابراہیم جیسا نبی خلیل خدا دے دعا منگی کہ مالک میں نو جنت وکھا، اللہ جنت نہ وکھائی، حبیب ویکھ نہیں سکا، اسا اس ابراہیم جیسے
پیچھے تو آئے نہیں، اسا ہے گناہگار، مل فرق بینکما ابراہیم اور توالے چ فرق کیا ہے؟ تسا گناہگارانو دکھیندے پے ہو، وہ معصوم ہو کے دیکھ نہیں سکا۔ حسین مسکرا کے فرمایا حبیب ابراہیم تے حسین اتنا فرق ہے، ابراہیم جنت جا کے حسین دی ریت ہے، حسین جنت دا مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا بھائی سیدہ دی امان چھو، صدیقہ کبریٰ دی امان چھو، سارے حسین والے تھوڑے دل وچ حسین مضبوط ہو گیا۔ میں تھوڑی نہیں کوشش کی تھی، پاک بی بی تانوں دعا کرے سی، مینوں دعا کرے سی۔ ہن حبیب اگلا سوال کیتا، مالک اگر اجازت ہوئے میں اگلا سوال کرا؟ فرمایا وہ بھی کر لے، تے سارے ساتھی ہیں جو میں تینوں اجازت دینا، جو چاہے پوچھ لے۔ مالک صرف مینوں اے فضیلت کیوں کہ میں جو چاہاں پوچھ سکتا؟ فرمایا تیرے واسطے فضیلت اس واسطے کہ میرا نانا اللہ دا حبیب ہے، میں نانے دا حبیبہ، تو میرا حبیب۔ جملے ہوں دے نا منہ چوں نکل دے نا، پھر تاریخ پڑھنا دے۔ میرا نانا اللہ دا حبیب، میں نانے دا حبیبہ، تو میرا حبیب ہے۔ بھائی پوری توجہ نال سننا، بس آخری بات، اس کے بعد مسائب میں شروع کرتا پیا۔ جناب نے بہت زیادہ زحمت کی تھی، میں فضائل پڑھتا رہا، میں ویدھا رہا کتنے سارے بندے روندے رہ گئے، اکھیں چ آنسو آن، یہ عشق حسین ہے۔ اور میرے نزدیک ہی ہم معال مجلس سے پڑھن والا فضائل پڑھے، مومن دے دل وچ درد ہوگی، فضائل والا دے مسائب ذہن وچ ہوگی۔ میں اسے مقصد دی خاطر پڑھیے، بہت بڑی داد میرا مقصد ہی کوئی نہ ہوئی، تیرے دل وچ حسین مضبوط کرنا۔ مالک سوال صرف اتنا ہے، میں صحابی ہاں تیرے نانے دا، حبیب کہہ رہے میں صحابی ہاں تیرے باب علی دا، میں حافظ قرآن ہاں، میں قاری قرآن ہاں۔ قرآن مجید جتنی آیتاں جنت دے بارے ہیں وہ ساریاں دیا ساریاں مینوں یاد ہیں۔ ہن میں ویکھ کے ایک فیصلہ کیتا ہے، مالک حسین جیڑی جنت تساں سانو وکھائی ہے، جنت ہے شہداء دی، شہید اساں ہوئے نہیں، جنت پہلے کیوں؟ مجلس منفرد نہ ہوئے تو پھر پڑھان دا فائدہ کیا؟ جی جی جی، مالک جڑی جنت سمیٹے پے ہیں، یہ جنت ہے شہداء دی، شہید اساں ہوئے نہیں، جنت پہلے کیوں؟ ہن حسین ایویں رونے جویں 4 سالاں دا بچہ روندا ہے۔ فرمایا تو میرا دوست نہ ہوئے آنا، بڑے مجمع اس سوال دا میں جواب نہ دے وہاں، جڑی جنت میں تانوں دکھائیے نا حبیب، اے جنت کہ شریف ذاتی دی عطا ہے۔ حبیب رو پہ رو کے آدھے مالک حسین اس شریف ذاتی دا تعارف کروا، اساں سارے اس شریف ذاتی دا شکریہ ادا کرنا چاہنے۔ آواز آندھی او کوئی ایسی کریم ہے، شکریہ بھی اس ادا کرنا ہے۔ مالک کڈن کرنا ہے، فرمایا جڑا رسیاں پا کے میری لاش تو گزر سی۔ میرے سارے ساتھیاں دا مرحبا بھائی، مرحبا بھائی وین کرنے والے، میرے سارے ساتھیاں دا شکریہ ادا کر کے شام ویسے۔ مالک اتنی مہربانی فرمائے میں نے ذرا سمجھا تا صحیح ہویا کیا ہے، یہ جنت سارے تک پہنچی کس طرح؟ فرمایا حبیب جڑی پچھلی رات گزری ہے نا، اساں بہن بھرا کلے بیٹھے آسے، پتہ نہیں میری بہن دے دل وچ کیڑا خیال آیا ہے، تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے ماں اونا محمد دی، میرے گل وچ بن پا کے دے حسین میں ہاں تیری غریب بہن، حسین میں ہاں تیری مجبوری بہن، میری مجبور ویک، میں علی جیسے فیاض دی بیٹیاں، زہرا جیسی مہمان نواز دی دختر ہاں، آج میری غربت ویک، تیرے ساتھی زینب دے مہمان ہیں تے میرے کول پانی کوئی نہیں۔ مرحبا، جب دل لکھے ہو ماتم کرے، میرے بھرا دے دوست زینب دے مہمان ہیں تے میرے کول کھانا کوئی نہیں ہے۔ حسین ایتا ہے امتحان دی گھڑی، میں جو ہاں آدھ دی بھائی وال، میں سکھ ہے چی آدھی بھائی والا، میں دکھ ہے چی آدھی بھائی والا، میں دھرتی تے بھی آدھی بھائی والا، میں اس جاگیرچ بھی آدھی بھائی والا ہے۔ حسین میرے کول پانی تا ہے کوئی نہ جو امتحان دا ٹائم ہے، مگر میں ہاں زینب، اگر تو آکھے تا جنت اللہ حصہ میں زینب تیرے ساتھی ہیں جو وانڈ نہ چھوڑا۔ مرحبا مرحبا، شالا کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو، ہر چہرہ مغموم ہے، ہر اکھے چ آنسو آ گیا، مال مجلس پورا ہو گیا۔ بس بزرگوں جوانوں، حسین اپنے سارے ساتھیاں نو بی بی زینب دی جنت وچ روانہ کر کے غریب کلھا رہ گیا۔ پنجابی دی مثال کلھا تو رخ بھی نہ ہوئے،
کون کلہ رہ گیا؟ حسین کلہ رہ گیا. میرے جملے نہیں، آقا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ لاہور والے انہوں دے جملے انہوں دی کتاب ہی موجود ہیں، خطیب اہل آل محمد بھی موجود ہیں. جس ٹائم میں پڑھنا کچھ اور چاہتا ہوں بھائی دی وجہ تو ہوں جو مختصر میرے ذہن چھے وہ تو جملے مسائب دے تو سنے دا. حسین آخری سلام کر کے جس لئے مقتل چ داخل ہوئے نا فناظر یمینا وشمالا، ایک دفعہ سجے ڈٹھے غریب وقت کھپے ڈٹھے غریب. عمر سعد دی پئیے دید، زیدی صاحب دے جملے، عمر سعد دی دید پئیے. عمر سعد حسین نو صد مار کے پیا دے، حسین اسا تیرے سارے سہارے مار چھوڑے، تیرا بچ کوئی نہیں گیا، نہ اپنا وقت ضائع کر نہ سادہ ٹائم برباد کر، جلدی نال زین تو لہیا میں تینو مار کے جمعہ پڑھنا چاہتا. دل آنکھیں تماتم کر لو، خوش نصیب ہو تورے ہاتھ ہی آزاد ہیں، خوش نصیب ہو تورے سینے ہی آزاد ہیں. شیعہ نہیں رونا تا کہہ رونا، جلدی نال لہیا میں تینو مار کے جمعہ پڑھنا چاہنا. جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو، یہ 1400 سال بعد میری زبان تو سن کے روندے پئے ہو، یہ آواز کہہ سنی ہے؟ علی دی تھی زینب سنی ہے. ہن بی بی دا جواب سننا، میں کائنات دی عظمت قربان کرا زینب تیری جُتی کو، تو ہی حسین نو ایسا آکھ سکدی ہے. اس بی بی زینب دی آواز دی حسین ذرا گھوڑا روک. حسین صحرائے چ گھوڑا روکے، بی بی صد مارے. آواز دی حسین میں بھامے چھوٹی بہنا، اس کمینے دا تانا میں نو کھا گئے، چھوٹی بہن ہو کے حکم دینیا ہون چپ کر کے نہیں لانا. مرحبا مرحبا بشاباش ماتمیاں دی خیر ہو. دے چپ کر کے لانہا یوں دا نام عباس آئی، او لہ گئی ہے عباس تا لانہا میں سہ گئیاں. تیرا چپ کر کے لانہا بہن نہ ساسی. ایک ایسا حملہ کر جو انہوں نے پتہ چلے تو جنگ چ عباس تا بھی سردار ہے. بہن زینب دی آکھن تے 3 دن دے تسے حسین نے پہلا حملہ کیتا. حسین دے پہلے حملے چ کوئی یہ جائی شدت آئی، فوجاں کوفہ دے دروازے تک نسیاں. سب تو پہلے شمر دا دل گھبرایا، پورے ملک سب تو پہلے جملہ ہی میں پڑھا ہے. شمر ڈردا ہویا، گھبرایا ہویا، آن کھڑے عمر سعد دے سامنے آدھے عمر سعد جی میں حسین حملہ کیتا ہے نا، میں نو یقین ہے جنگ پورا مہینہ ختم نہ ہو سی. ان دے دل لے چے اکبر دا انتقام، ان دے دل لے چے قاسم دا انتقام. بہن زینب دی چادر بچاونا چاہتا ہے جی میں اس حملہ کیتا ہے، میرے تو حسین نہیں لانتا، تو جان تیری فوج جانے، تو خود جنگ کر. زمہا الہ صدر ہی سینے نال لا کے عمر سعد شمر نو پیا دے. شمر نہ گھبرا، اوکھے بھاوے سوکھے 2 گھنٹے جنگ کر. 2 گھنٹے تو بعد یہ خود جنگ مکیسی. یہ حیران ہو کیا دے حسین خود جنگ مکیسی تے حسین دا حملہ نہیں ڈٹھا. عمر سعد مسکرا کے آدھے تو جاندا جو نہیں ہے جڑا لڑدا وتے نا حسین سب کچھ بھول سکتا ہے، شبیر نماز نہیں بھول سکتا. یہ حسین ہو سی تلوار نیام وچ پیسی، یہ سجدہ کرے سی تو بہنا دے سامنے خنجر چلا لوے. مرحبا 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 بجد دل مننے و ماتم کرے. خوش نصیب ہو تھوڑے تے پابندی کوئی نہیں. حسین 9 حملے کیتے، دیکھنا میرے پاس سے 9 حملے کیتے میرے بھائیو. 8ویں حملے تو بعد تے 9ویں حملے تو پہلے حسین آئے خیمہ دے دروازے تے بہن دی ملاقات دی خاطر. میں 2 روایتاں پڑھی ہیں. ایک روایت ہے جو بہن بھیرا دی زندگی دی یہ آخری ملاقات خیمہ دے دروازے تے ہوئی ہے. دوسری روایت ہے جو خیمہ دے کنڈ والے پاسے ہوئی ہے. میرا ذہن آتا ہے جو خیمہ دے دروازے والی روایت ٹھیک ہے. کیوں؟ خیمہ دے پچھلے پاسے آگ روشن آئی، ہاں روشن آئی. خیمہ دے دروازے والی روایت میرا دل منے دا جو ہے ٹھیک ہے. میں پورے ملک چ ادب نال پڑھے تو انہوں بھی ادب نال سنائنا. ایویں اکبر دے قاتل نسا کے حسین آن کھڑے خیمہ دے دروازے تھے، بہن نو صد مارے، نہ نہیں چاہیا. حسین پہ فرمائیں دیا کشتی نجات بچاون والی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ میری قوم نو ادب نال سنن دی توفیق عطا فرمائے. حسین پہ فرمائیں دیا کشتی نجات بچاون والی، اگر تے مسافران دا پور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہ پواں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہ فرمائیں دیا کشتی نجات بچاون والی، اگر تے مسافران دا پور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہ پواں. عزت دار گھراں دے بندے بیٹھے ہو، تاریخ وچ کوئی بھی بھیرا دکھا سکتے ہو جڑا اپنی بہن تو پوچھ کے مویا ہوئے. اس وقت دھی علی دی 119 مستورات دے درمیان اکبر دا فاتحہ بیٹھی جھلیندی آئی. بھیرا دے ساتھ وچ کوئی یہ جیا درد آئی
بی بی نو اکبر دی موت بھول گئی کربلا دیا لٹیاں بیبیاں نو نال لا کے سین زینب کبرا صلوات اللہ علیہا بی بی آن کھڑی ہے خیمہ دے دروازے تے بھیرا ایک ساتھ مارا ہی بہن 4 ساتھ مارے بہن تاک بھیرا تاک ہے نہ کشتی ہے نجات بچامن والی بہن 4 ساتھ مارے پہلا ساتھ اکبر دی موت دا مکہ حسین دوجا ساتھ لاشا چاچا تھکا حسین تیجا ساتھ کہنو کچھ نہ آکھن والا حسین چوتھا ساتھ امت دا مہمان حسین آواز دیئے میں ہاں بہن تے تو ہے بھیرا میں جانتی ہاں تیرے نال دا بھیرا کوئی نہیں میرے نال دی بہن کوئی نہیں اگر تھک نہیں بھی پیا سوال دوبارہ کر آواز دی اماں دی جائی میں تیرے کو پوچھنا آیا تیرے کو وقت تھوڑا میں لان ہے تیرے خیمہ نو آگ لگ ونجنی ہے تیرے مسافر ہے کچھ وڈے مسافر ہیں کچھ ہیں چھوٹے مسافر تیرے کو پوچھنا آیا اگر تے مسافران دا پور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہ پما لفظ میں آکھنا ہے ماتم تسا کرنا ہے جدا حسین آکھے نا میں لہ پما اس وقت دھی علی دی سکینہ دے کن چمن بی بی کن چم کیا دے زمانے دا مظلوم اگر آخری سجدے دا ارادہ بن گیا ہوئے میں ملاح جگہ چھوڑا فرمایا میرا بیمار نہ جگہ میں سجاد آج سمنا ہے وقت پوری زندگی غریب جاگنا ہے مرحبا 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 اجرکم علی السیدہ اجرکم علی اللہ اس ملاقات حسین بہن نال کچھ وسیعتاں کی تھی حسین دی پہلی وسیعت ہے آواز دی زینب بہن میں ویندا پیا تے میں ولنا کوئی نہیں میں مشیت رحمان دا واقف ہاں حسین فرمایا زینب میں لوح محفوظ دا فیصلہ پڑھے ہن تو بعد تیری میری ملاقات بلند سواریاں تے ہو سی جتنی میری بلند ہو سی اتنی تیری بلند ہو سی میری دید ہو سی تیرے چہرے تے تیری دید ہو سی میرے چہرے تے میں آکسا تا بھیڑ ہے تو ٹر پویں تو آکسے تا قرآن میں پڑھ چھوڑے سا آواز دی میرے دل وچ بڑی حسرت ہے جو زینب میری لاش تے وین کریں دی زینب تو دہ دا مجبور ہو سے میں نو رو نہ سکسے ایک وعدہ کر یا زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل زینب بہن نماز شب وچ اس غریب نو بھول لینا یا زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل زینب بہن نماز شب وچ اس غریب نو بھول لینا بی بی فرمایا ونجو آن دا مامو اطمینان نال کر سجدہ میں دھی علی دی وعدہ پہ کرینیا بھاویں اٹھ دی کنڈ تے پڑساں بھاویں بازار اچ پڑساں بھاویں زندان اچ پڑساں بھاویں دربار اچ پڑساں میں آن بھلا نہ بھلا میری مرضی تینو زینب نہ بھول سے بس بزرگو جوانو علی دیاں تھیاں میں پڑھنا کچھ ہو چاہنا علی دیاں دھیاں وعدہ کر لیا تر پئی قافلے دی سالار بن کے ماں اکبر دی 36 شہران دیاں مہمان رہیاں زہرا دیاں دھیاں کتنے شہران دیاں بولو 36 شہران دیاں مہمان رہیاں زہرا دیاں دھیاں انہاں 36 شہریں چو 2 ایسے شہریں جڑے شہر زہرا دیاں دھیاں نو نہیں بھولے نافی دے ونا اوکھے مصیب دے ایک جملہ پڑھوں ایک ایسا شہر ہے جڑا زہرا دیاں نوحاں نو نہیں بھولا جڑا شہر علی دیاں دھیاں نو نہیں بھولا انہیں جو پہلا ہے کوفہ کوفہ او شہر ہے جس شہر اچ کھڑ کے سابرہ دھی علی دی زینب موت کھڑی مگ دیا ہے آدھی کھڑی اما فیضا دعا مگ زمین پھٹے میں زینب مرونہ ویر مختاری آگئی ہے تے میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں میرا بھائی میں نے دعا کرے سی شام ایسا شہر ہے پوری زمانہ تے میری شام دے بازار اچ رات رومن والے سجاد نے 9 دفعہ موت منگی میں ایک کچھی دے بزرگ عالم دین تو سنا او کھڑے پڑھ دیا شیعو مستور دا موت منگنا ہور گل ہے امام دا موت منگنا ہور گل ہے او پہ فرمائے دیا شام دے بازار اچ جس جاتے علی دی تھی زینب جھنیے سجاد موت منگی موت منگ کیا یا لیتنی لم تلد امی کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا نہ زینب نو جھن دیاں ویکھا نہ میں علی دی دھی نو اٹھ دیاں ویکھا مرحبا بھائی اے 2 شہر زہرا دیاں دھیاں نو نہیں بھولے جڑا شہر زہرا دیاں نوحاں نو نہیں بھولا اس شہر دا نام ہے حلب پورے ملک کے سب تو پہلے میں مضمون پڑھے میں نے جتنا ملے میں اتنا پڑھے ذاکرہ نے اپنے کولو گانڈھے پلالے لا کے وعدہ کر کے پڑھ چھوڑا وہ خود ذمہ وار ہیں میں جتنا پڑھے کتابیں میں اتنا پڑھے لیا قرآن میں سر تے رکھ دا اس بریف کے جس علامہ صاحب کا قرآن ہے یہ قرآن میں سر تے رکھ کے قسم کھاون واسطے تیار ہاں حلب او شہر
جس شہر دی سبزی منڈی نو زینب دے تماشے واسطے چنا گیا. دل حقی تھا ماتم کر لو، دل نہ منی تو بے شک ماتم نہ کرے. اور سیال کوٹ والے ہو تاری توجہ نہیں پہ ہوں دی. صبح دا ٹائم ہے جدا علی دیاں دیاں اس شہر چاہیاں. اس شہر دی سبزی منڈی دا وسیع میدان ہے. کچھ بندے سبزی ویچن والے، کچھ بندے سبزی خریدن والے. تو سیدے تے میں ہاں امتی، تیرے تو معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھ دا. اس سبزی منڈی دے میدان شمر بے حیا ایک ایک نو سڈ کے دکھائیں دائی. اے علی دی دھی زینب، اے اکبر دی ماں، اے اون دی ماں، میرا نام فاطمہ کبرا. مرحبا مرحبا. جنہ دے مذہب وچ ماتم جائز جڑے ماتم کر سکتے ہو ماتمیاں نو ماتم دی دعوت ہے بابا. گیریہ دا ٹائم نہیں، ماتم دا ٹائم ہے. اس سبزی منڈی دے مسیح میدان وچ میں خود سوار ہاں، میں دیکھ آیا حلب شہر دیکھ آیا. اس سبزی منڈی دے وسیع میدان وچ اس شمر بے حیا نے حسین دے سر والی سانگ زمین تے نصب کیتی ہے. معافی دیونا، زمین تے نصب کرن تو بعد مظلوم دا منہ اس پاسے کیتا ہے جس پاسے زینب کھڑی ہے. تیرا سننا سوکھ ہے، علی دی دھی دا ویکھنا بڑی اوکھ. جدا بہن بھیرا دا چہرہ ڈٹھا ہے نا، علی زینب بھیرا دا چہرہ پینے تھی آئی. اچھا وین بلند ہویا بی بی رباب دا. جناب رباب نے روک کے جناب سکینہ نے بلایا، یا بنتی الیہ الیہ. آواز دی سکینہ ذرا میرے قریب. دھی حسین دی سامنے آ کے رک گئی. آواز دی تو اون دی دھی ہے جے فطر اس کو شفا دیتی ہے. تو عطا گر بادشاہ دی دھی ہے تے میں ایک رلی ہوئی سید زادیاں. میں نو تیرے نال ایک کم پہ گئے. آواز دی اما کیڑا کم؟ آواز دی میری لیک شہزادی تیرے تو ایک دعا منگاونا چاہیے. آواز آتی ہے تسا خود دعا منگو جو زہرا دی نو. فرمایا اے دعا تے منگنی ہے. کیوں؟ نانا محمد ارشاد فرمائیں دے اللہ یتیم دی دعا بڑی جلدی قبول کر. تو عام یتیم نہیں تو حسین دی دھی ہے. لفظ میں آکھنا ہے تے ماتم طے کرنا ہے. آواز دی اما کیڑی دعا منگا؟ آواز دی دعا منگ زمین پھٹے تیری ماں رباب مر جائے. ماتمیاں نو ماتم دی دعوت پیا دیندا میل سیدھا مسافر جڑا 4 سالاں دی سکینہ سنے نا، میری ماں کھڑی آدھی ہے دعا منگ زمین پھٹے تے رباب مر جائے. فتعجبت، سکینہ حیران ہو کے دی اما تیری جو موت منگا میرا کوئی بچ گیا ہے؟ اما نالے میں حیران پہ ہوندیاں. کربلا دے میدان تے بڑیاں تکلیفاں ڈٹھیاں تے موت نہیں منگی. اما تیرا حوصلہ تو چاہ کے کھڑی رہی. اصغر نو دفن ہوندا رہیا، موت نہیں منگی. تیرے سامنے اصغر نو تیر لگا تے موت نہ منگی. چادر آنکھیں لٹائی گئی، موت نہیں منگی. کوفے تو لا کے ای شہر تک ہر شہر وچ پتھر برابر زینب دے جھلے نہیں، موت نہیں منگی. اما میں حیران پئی ہوندیاں ایڈی صبر والی میری ماں تے موت کیوں پہ منگدی؟ آواز دے امام دی تھی فیصلہ کر. حالی تیری ماں موت نہ منگے، ذرا سامنے غور نال ویک میرا پیکا دروازہ ہی آ گیا ہے تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں. ہو دھیاں مر ویندیاں جڑیاں پیکے دروازے دے اگوں سروں ننگیا لگ پوے. مرحبا مرحبا. جنہ دل لاکھے بابا ماتم کرے. خوش نصیب ہو تیرے ہاتھ ہی آزاد ہیں، تیرے سینے آزاد ہیں. جنہ 4 سالاں دی بچی نو پتہ لگے نا کہ اس شہر وچ میرا نان کا گھر ہے. 2 روایتیں. ایک روایت چ کہ سرکار دے پیکے اسکلان دے ہے جو میں پڑھے راندھے اسکلان ہے حلب دے امیر بن کے سرکار امراء القیس آیا ہے. تامس نے فرمایا نان کا شہر ہے، میرا نانا موجود ہے. فرمایا میری ڈولی ٹوری ہے تے دنیا تو ٹر گیا. میرا کوئی ماموں موجود ہے. آواز دی اوکھے سوال نہ کر. اگر تے سکینہ دا کوئی ماموں ہو گیا کربلا اصغر نو ایویں تیر لگی ہے. اما اس گھر وچ کوئی ہے صحیح؟ فرمایا چٹے والاں والی میری ضعیفہ ماں ہے جن دی کمر جھکی ہوئی ہے. سکینہ ہاتھ بن کے دے اما میں نے اجازت لے دے کمینے تو میں ایک دفعہ نان کا گھر دیکھا ہوا، میں ایک دفعہ نانی دی شکل تا دیکھا ہوا، آیا تیرے نال مل دی. آواز آندی میری مننے نہ تو انج نہ ہویا، تو کانڈی کر تیرے جگر جو ہاج نکل سی. جب نبی فرمایا نا میری مننے نہ تو انج نہ ہویا، اس لئے سکینہ روندی ہوئی ٹر پئی آن کھڑی ہے جناب سجاد دے سامنے. تے سکینہ ایک لفظ عجیب آکھے، نہیں آکھا سجاد، نہیں آکھا رتروں والا، ہولے جے پئی آگے مجبور بھیرا. واہ 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 بھائی واہ.
سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تاری سمجھ لو سلام تارے وین بلند ہو گئے سیدہ دی امان چھو سکی بہن سکے بھیرانو پیا دیے مجبور بھیرا سجاد سر چایا آوازیں دی اس شہر اچ میرا نان کا گھر ہے میں سو اس بے حیات تو اجازت لے دے میں نانی نو ملنا چاہنی ہوں بیمار دی رات وات گئی فرمائے میری نہیں منے دے جدا آکھے نا میری نہیں منے دے بس دو جملے تے حکمیں میری نہیں منے دے اس لئے جناب سکینہ دے چہرے تے جلال آیا آواز دی سجاد میں ہن تک چپ رہی ہاں اس سر دی خاطر کام ونڈ لینے ہیں تو شیمر نال گل کر میں اون دے نال گل کر دی مضمون چھوڑیں دا پیا ہوں تفصیلی مضمون دا ٹائم نہیں تو اون دے نال گل میں اون دے نال گل کر دی ہاں تو شیمر نال گل کر سجاد ٹردا ہویا شیمر دے سامنے آن کھڑا شیمر میری 4 سالاں دی بہنے انہوں اجازت لے دے نانی نو مل لاوے بے حیات ہے کون ضامن ہے سکینہ ویسی تے واپس اسے قافلے چاسی تے میرے خلاف بغاوت ہی نہ ہو سی جدا ایسا کہ نہ کون ضامن ہے اس لئے سجاد سر جھکا کے فرمائے کمینہ بیمار دی کانڈ ضامن ہے یہ تئی میری بہن نہ والے تو ظلم کریں دا رحمان اے آدھے اس ضمانت میں نے قبول نہیں کیوں جتھے میرا دل کرے جدا ایسا کہ نہ جتھے میرا دل کرے اس علاقے تک زمیندار ہے جدا نام تاریخ چ خبیب ہے اس سبزی ویچن آیا ہویا اس شیمر دی تے سجاد دی گل سنیے اس شیمر دے سامنے آ کر دے شیمر میں ضامنہ تھوڑی توجہ نہیں ہوئی نہ جاننے والا پیاد ہے میں ضامنہ جدا ایسا کہ نہ میں ضامنہ اس لئے شمر حیران ہو کیا دے او خبیب جنہاں نو جانتا نہیں انہوں دی ضمانت کیوں دینا ہے یہ روئی پیا تے رو کیا دے جنہاں دی ضمانت پیا دینا نا یہ تا میں نہیں جانتا جو ایک کون ہے اتنی گل سمجھ گیا جو شریف بہو ہیں کسے شریف گھر دے راہن والے تے تیرے شہر آ کے اجڑ گئے نالے میں ایک گل بھی سمجھ گیا شاید اس بچی دے اس قافلے جو 2 بھیرائیں گل وڈے بھیران نال کر دیے دے تھی چھوٹے دے سر دے ہے بس بھائیو ختم ہو گئی میری تمہید خبیب دی ضمانت تے جناب فضانو اور جناب سکینہ نو اجازت ملی کہ تو سمجھو نان کی حویلی تے اوائے واپس جلدی اوائے کیوں انہا کمینہ دا پتہ کوئی نہیں جس ٹائم وہ گلی شروع ہوئی ہے نا جس گلی جناب سکینہ دا نان کا گھر ہا میرا اللہ گواہ فضا دے قدم رک گئے بس 2 بین لمبا ہو نہیں پڑھنا ہولے ہولے آواز آندھی ہے سکینہ تو جان تیری نانی جانے آواز آندھی ہے کیوں ڈاڈی کیا تسا میری نانی دے گھر چ نہیں آونا بی بی فضا دی میری بڑی وڈی مجبوری ہے آواز آندھی ہے کیڑی مجبوری ہے بی بی آدھی ہے تو نہیں جان دی جدا تیرے بابے دی برات آئی سارے ماں لے سگن میں کیتے آواز آندھی ہے میں نہ چاندی جائیں گھر جو حسین دی ماں بن کے گئی آج میں قیدر بن کے ونجا میرا اللہ گواہ جی لکھ دفعہ کھا جی لکھ دفعہ آواز آندھی ہے جدا تیرے بابے دی براتی گھر چاہیے آئی سارے ماں والے سگن میں فضا کیتے آئی آواز آندھی ہے میں نہ چاندی جائیں گھر چ میں ماں بن کے گئی آج میں قیدر بن کے ونجا میرا اللہ گواہ میرا امام گواہ فضا دے قدم رک گئے سکینہ ٹر دی ہوئی نانی دے دروازے تے آ کھڑی ہے ایویں سوچیں دی کھڑی ہے کیڑے لفظ نال سمجھاواں جو میں اکبر دی بھیڑاں سوچیں دی کھڑی آئی میں کیویں سمجھاواں جو میں عباس دی بھتریجیاں کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آیا بی بی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اصغر دی بہن قرآن کھڑی پڑھ دی آئی ویو تیمو نتاما علا حبی مسکینم و یتیمم مرحبا مرحبا واسیرہ تاری توجہ نہیں ہوئی قرآن پڑھن والی ہوں دی دھی آئی جڑا نیزے تے قرآن پڑھ دا اس انداز نال سکینہ قرآن پڑھائے جب سکینہ دی نانی وضو بیٹھی کرے دی ہوئی آفتابہ پانی دا زمین تے سٹ چھوڑا دائی نو ساد مارے ہولے ہولے آواز آندھی دائی وہ ذرا دروازے تے ون کے دیکھے کون سوالے نے جن دی آواز رباب نال پئی ملتی ہے میں نو انج لگ دے جی میں 4 سالاں دی رباب جنہاں دے مذہب وچ ماتم جائے دے جڑے رو سکدے ہو جڑے ماتم کر سکدے ہو میرا اللہ گواہ میرا امام گواہ
دائی ٹر پئیے حویلی دے دروازے تے آئی دائی ڈٹھا کیا ایک 4 سالہ دی بچی ہے جہدے کان زخمی ہیں ایک 4 سالہ دی بچی ہے جہدہ کرتا پھٹا ہے جہدے کنا تو رات جاری آئی لفظ میں پڑھنا ہے ماتم تو سا کرنا ہے دائی دی آواز آن دی بچہ کیا مگ دے ہو سکینہ دی آواز آن دی مائی نہ گھبرا میں پانی نہ مگ دی آواز آن دی میں کھانا نہ مگ دی میں سونا چاندی نہ مگ دی آواز آن دی بچہ تے پھر آیت تطہیر کیوں پڑھی نے سکینہ دی آواز آن دی مائی میں ایک چادر مگ دیا میرے نال بیوہ بہن جنہ دے مذہب اچ ماتم جائے جنہیں ماتم کر سکتے آواز آن دی بازار دی ہجوم وددا ویندہ ہے میرے نال بیوہ بہنے فتعجبت و تحیرت دائی حیران ہوئیے پریشان ہوئی دائی اتھے آئیے جتے بی بی وضو بیٹھی کریں دی آئی دائی دا سر جھکا ہوئے ایویں دائی رون دیئے جواب کوئی نہیں دین دی بی بی آدھی رون دیئے جواب کوئی نہیں دین دی سوالی کوئی مہنگی شاہ منگی ہے میں اجازت دینی آنو چاہے آواز آن دیئے تینوں پتہ نہیں میرے مدینے والے داماد دا حکم سوالیاں زیادہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے ایویں دائی منہ تے ماتم کر کے آدھی دروازے تے آ کے ایک 4 سالہ دی بچی ہے جیڑی پانی نہیں مگدی کھانا نہیں مگدی ایک چادر مگدی ہے میں پردہ نہ مروے ساں بی بی اٹھیے سکینہ دے قریب آئیے سکینہ نو چاہے تہاں دے نال لائے آوازن یہ بچہ کتھو دے وس دے ہو سکینہ دیئے مائی میں مدینے دی وس دیا آواز آن دیئے مدینے میرا داماد ہے جہاں نام حسین ہے حسین نو جان دیئے یا کوئی نہ لفظ حسین آیا سکینہ رو پئی رو رو کے نانی نو کھڑیا دیئے میں تھی مظلوم او حسین دیا میری مادہ نام ربابے اور ذرا باہر آ تیرے شہر دے ویچ پہ پی دینی لوگ شرابے بی بی کھڑیا دیئے میں رول گئیا جڑے بندے بیٹا ہاشا ماتم دے آدھیو واسطہ حسین دا سر جاونا سکینہ دی نانی آدھی بچہ میں منویں دیا تیرا نام بھی سکینہ ہو سی میں بھی منویں دیا تیرے بابے دا نام حسین ہو سی آواز آن دیئے میں بھی منویں دیا تیری ماں دا نام رباب ہو سی آواز آن دیئے مگر تو میرے حسین دی دھی نہیں ہو سکتی سکینہ دیئے مائی میں تیرے حسین دی دھی کیوں نہیں ہو سکتی آواز آن دیئے میرا بچہ تو نہیں جان دی جنا تیرے بابے دی برات آئی حسین دے نال جوانا جیدہ نام غازی سارا حلب عباس نو ویکھن آیا جدہ تو کہہ دنوئی ہے اس لئے تیرا غازی کن گیا لفظ عباس آیا سکینہ رو پئی رو رو کی اکبر دی بہن کھڑیا دی ڈٹھیاں باد عباس میں ہاتھ کریاں سازات دے قیدی کوئی نہیں میرا ویر کٹھا شیعہ سنیا میں نو عزت علی دی قسم معصومہ دے مسائب انہا اپنا دل کیتا ہے لہجہ بدلا دو جملے وقت سنائی ونیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں نو چادر زہرا دی قسم حالی نانی دوتری دا صحیح تعارف نہیں ہویا بازاری تو سجاد دا غیر بلند ہویا آواز آن دیئے جل دیا وہ ماں جھان پئیے بی بی دی نانی سکینہ نو سینے نال آیا تے درواد چان کھڑی ڈٹھا کیا ہے بی بی رباب دردار جھنی ہوئی آئی سکینہ دی نانی رو رو کے لوگاں نو پیا دی آئی اینو نہ مارو اے دھی ہے میری نالے حلاب امیر دی جائیے او کن گئی زینب